ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس وقت کچن میں جو مٹن چاپس ہیں وہ بن رہی ہیں چاپیں. ہم ہیرا اور مانی کو لینے کے لیے چلتے ہیں. ہمارے مہمان آج آئے ہیں. آئیے جی. السلام علیکم. ماشاء اللہ جونیئر کے ساتھ بھی آپ تشریف لائے. واہ واہ واہ. آئیے آئیے. اس نے وہ طوطا دیکھ لیا اور وہ ادھر ہی جائے گا. آ جائیے آئیے آ جائیے. واہ واہ. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ وعلیکم. کیسے؟ آئیے آئیے پلیز. آئیے آئیے آئیے. ماشاء اللہ سے بہت اعلیٰ جگہ ہے. اچھا ابھی ہم ڈسکس کر کے بیٹھ کے کہ ہمارا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. بڑا زبردست. آپ نے جانا ہے طوطو بھائی کے پاس؟ ہاں جانے ادھر آپ طوطا تو وہ اور آپ کر رہی ہو یہ اس کو ریو لگ رہا ہے. اس کو یہاں گھومنے دیں. آپ آئیے کچن میں آ جاتے ہیں. اور کیسے مانی بھائی؟ خیریت سے؟ آپ بتائیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بس یہ مطلب میں تو پہلے تو حیران ہوئی کہ مطلب یہ بھی کر سکتے ہیں آپ. یہ بھی کر سکتے ہیں. بھائی صاحب ہیرا نے کل افطاری بنائی تھی اور انہوں نے ایک نئی چیز ایجاد کی. وہ کیا؟ حبشی پکوڑے. حبشی پکوڑے. وہ پکوڑے کھلسنے کے بعد اندر سے نکلے پکوڑے. بلیو می ناٹ وہ پوری افطاری ہماری نماز سے پہلے جو ہے لائٹ تھی. اندھیرے میں مجھ سے ایک آدھے پکوڑے تھوڑے جل گئے. روشنی ہم اس کو ہم کرانے جا رہے ہیں. حبشی پکوڑے نئی ڈش ہے یہ. نہیں مگر یہ تو ایجاد ہوئی ہے نا. یہ تو ہر آدمی پکوڑے بناتے ہیں. حبشی وہی بناتے ہیں پکوڑے. حبشی پکوڑے. آپ دیکھیں کیا زبردست بات. ہاں یہ بالکل صحیح بات. اس طرح کی ایجادات پہ جو ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے وہ میں ہی کر رہا ہوں. مطلب میں کھا کے وہ جو ہے اس کے بعد ایسا ہو گیا. ہاں لیکن آپ دیکھیں حبشی کھا کے ویسی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. ایک چیز سے مجھے بڑی چڑ ہے جی کہ جب عورت کوک کر رہی ہو نا جو گیٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہے یوں کھڑے ہو جاتے ہیں. یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ڈالا ہوا ہے کیسے ڈالا ہے. اب کب بناؤ گی کب تک تیار ہوگا کیا کر رہی ہو. ہاں بس چلو لے کے چلو. مزے کی بات انتظار کریں. کی چٹنی بنی ہوئی تھی. میں نے 3 لوگوں سے کنفرم کیا جا کے اور 2 تو شیف سے جو مختلف چینل سے آتے ہیں کہ بھائی اس میں یہ چیزیں ڈلتی ہے. اب ہر ایک کی ریسیپی الگ. پھر میں نے امی سے کنفرم کیا. پھر میں نے اس کی امی سے کنفرم کیا. یہ جو فروٹ چاٹ میں نمک ڈالی تھی اس سے وہ اعتراض تھا. کبھی زندگی میں نے دیکھا دنیا میں کہیں فروٹ چاٹ میں نمک ڈالا جاتا. آپ نے کبھی تھوڑا سا نہیں. ویسے اگر تھوڑا سا ڈل جائے نا اس لیے کہ میٹھے کا اور یہ جو نمک کا ہے نا امتزاج بڑا خوبصورت ہے. تو دیکھیں نا اب آپ ماشاء اللہ ہماری بھابھی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ زندگی میں شامل ہے. مٹھاس ہوئی ہے. آپ کے اندر نمک تھا جبھی تو کچھ ہوا ہے نا. ہاں یہ ساری چیزیں ایسا جو ہے چینج آنا شروع ہوا ہے ماشاء اللہ. مجھے تو بہت زیادہ دیکھیں نا یہ تو میرا شوق تھا پیشن تھا اور میں چاہتا تھا کوکنگ کروں کبھی لیکن اپنے انداز سے کروں. جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ اوریگینو ڈال دو تھائم ڈال دو فلاں ڈال دو. ہاں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. یہ ہماری جو خواتین بناتی ہیں سیدھا سیدھا اور یہ جو چمچی میں لیں ارے بھائی اٹھاؤ اور یوں ڈالو. ایسے جو ڈلتا ہے جو گھروں میں ہوتا ہے تو بالکل گھر کی طرح سے. اب ہر گھر میں چمچ بھی فرق ہے نا. ہاں اب یہ چمچ جو ہے جی یہاں پہ اس طرح کا میرے گھر میں اس سے تھوڑا بڑا ہے. آپ کے گھر میں اس سے تھوڑا سا اور بڑا ہوگا. اور میرے خیال سے خواتین کو پتہ ہے اتنا وہ منجھی ہوئی کوکنگ کو ہوتے نا کہ وہ آرام سے یوں ڈال رہے ہوتے سارے. اچھا ایسے میں نے دیکھا کسی کوکنگ شو میں کبھی ایسا ہو کہ بنانے کے بعد کسی کو برا لگاؤ کھانے کے بعد کچھ بولاؤ کہ بہت برا. نہیں کبھی نہیں بولتے. اور یوں بولتے ہیں کھانے سے پہلے کیا کیا یمی واو پہلے سے تیار ہوتا ہے. ہاں وہی کبھی ایسا بھی ہو کہ برا بن گیا تو انہیں اچھا نہیں بنا. ہاں کبھی یہ بھی کہتے ہیں یہ نہیں بولتے. مزہ نہیں آتا. صحیح بات ہے. لیکن یہ مشکل ڈش نہیں ہے. یہ ویسے بس تیار ہو گئی ہے. دیکھیے آپ اس کا رنگ نکل آیا ہے. بس 2-4 منٹ میں یہ ہے. آپ کو یہی نوش کریں گے. آپ کے لیے جوس بھی تیار کیا یہ آپ کو پلائیں گے انشاءاللہ. یہ گریپس اور 7 کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ بس میں ٹھیک ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ وقت گزر رہا ہے ساری. نہیں بس جم نے آپ سے بات ہوئی تھی یاد نہیں کہ وزن کم ہوگا. ہاں آپ تو لے کے گئے نہیں. میں بتاؤں ماشاءاللہ میں پیٹ اندر کم کر کے گھوم رہا ہوں. عامر بھائی پتلے پہ جا رہے نہیں مگر یہ بھی ہے ایسی نہیں بات. ان کو آپ کیوں میرے بھائی کو ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں. کیا آپ تعریف کریں نا. یہ تو ہے ہی قابل تعریف. مانی ہے مان ہے نا اس پہ مان. کیا بات. بالکل صحیح. یہ بتائیں گے نا کہ یہ 10 سال ہو گیا تو ایسے کرتے ہوئے ہوتا. یہ 10 برس گزرے. 10 برس ماشاء اللہ. یہ مطلب اتنا ہم لوگ کیونکہ میرے بھی جو انٹرنس ہے انڈسٹری میں کوئی کم و بیش اتنے ہی نہیں. آپ کا بھی وہی زمانہ ہے. یہ بڑا مزے کا 10 سال گزر گئے بھائی اور ان کی ایج ویسی کی ویسی ہے. اچھا بھائی یہ بتائیں آپ کیا استعمال کرتے ہیں. بڑا تبدیلی پڑھ رہے ہیں. بتاؤ آپ ویسے کی ویسی ہیں. ایج آپ کی پیچھے جا رہی ہے. بڑی نہیں رہا. میرا 25 سال. میرا نے 25 سال کی بنائی ہے ابھی کسی شو میں بیٹھ کے. میں نے کہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے. ہیرا نے مجھے بتایا بیٹھ کے. آپ کتنے سال کے ہو گئے؟ اچھا 25 سال کے ابھی بنائی. جب وہ 25 ہی بنا سکتی ہے تو میرے بھی کچھ ایسے ہی آپ کچھ کریں نا 26 27 ایسے ہی کچھ ہونا چاہیے. ہیرا پہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ ہر 1 سال بعد 1 سال کم بتاتی ہے اپنی عمر.
بالکل بھی نہیں, میں ایسی بالکل نہیں. 40 کی تو ہو تم, 40 کی تم نہیں ہو تو میں کیسے ہو جاؤں گی. چلیں جی, یہ چاپس تیار ہو گئی ہیں اور اب ہم ان کو ڈش میں ڈال رہے ہیں اور اس کو ڈالنے کے لیے ہم یہ والا چمچہ استعمال کریں گے. آپ کو یہ کھلائیں گے آج انشاءاللہ افطار میں. تو آپ کا ہیرا مانی شو کیسا چل رہا ہے؟ ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں دونوں مل کر. جی اچھا, آپ نے بھی ایک بالکل نیچرل ماحول اس میں رکھا ہوا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تصنع نہیں ہے, بناوٹ نہیں ہے. میں نے شروع سے ہی ایک چانس رکھا تھا اپنی زندگی میں, ہاں چینج ہوا نہیں ہے, لوگ چینج ہو گئے ساتھ ساتھ میرے جو ساتھ بیٹھتے تھے. میرا بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ جب میں بھی آئی تو میں بھی اسی طرح کی ہی ہوں. جی 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 ہاں, نیچرل رہنے والی. لڑائی ہوتی ہے تو وہیں ہو جاتی ہے. وہیں ابھی ہوئی نا, مسعود صاحب آئے ہوئے تھے شو پہ, تو اس دن ہماری واقعی لڑائی ہوئی, تو بڑا اچھا مینج کیا اندر صاحب نے. انہوں نے کہا کہ بچوں کے بارے میں بتا رہے تھے, بڑا مزہ کیا, لیکن انہوں نے اچھا مینج کر دیا. اچھا کرا دیا. لیکن یہ تھا کہ شو کے اندر ہی سب وہ تو لیجنڈ ہے, وہ تو ایک بہت بڑی شخصیت ہے, اور ان کے ساتھ تو بیٹھنا بھی ایک اعزاز کی بات ہے. اعزاز کی بات ہے, اور ہم جتنا اچھا مینج وہ کر کے اس شو میں کوئی اور نہیں کر سکتا. صحیح بات, بالکل. 4 کی 8 لگا دیتا, آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ. ہاں, وہ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کسی طرح جھگڑا کرائیں بس. ہاں, یہ تو بڑا مشکل ہے بیگم کے ساتھ شو کرنا, لیکن آپ نے کیا. میں نے کیا, اور میرا خیال میں اور 1 سال ہو گیا, شاید اس سے بھی زیادہ. ماشاءاللہ 1.5 سال ہونے والا ہے. آپ نے کبھی ٹرائی کیا بیگم کے ساتھ بیٹھ کے کچھ شو کریں؟ جی بالکل, میں نے ان سے بہت مرتبہ کہا ہے, لیکن وہ اب آتی نہیں کہتی, میں اب شو نہیں کرتی تھی. سمجھائیے گا نا. گھر شو ہو جاتا ہے بھائی, گھر میں آپ عورت کتنا بزی ہوتی ہے کاموں. ہاں, وہ اصل میں انہوں نے ماشاءاللہ اسلامک اسٹڈیز میں ایم اے کر لیا, لا کر لیا, اکنامکس میں ایم اے کر لیا, پھر بچوں کو بھی دیکھنا ہے. بڑا بیلنس لے کے چلتی ہوں. جی, اور بس پڑھائی لکھائی کی بڑے, ہاں, اور پڑھائی لکھائی کی بہت شوق ہے. میری پرسنالٹی سے لگتا نہیں ہوگا کہ شاید مجھے انٹرسٹ بھی ہو ان چیزوں میں, لیکن میں بہت شوق سے ہر طرح کی بات سنتا ہوں. ہیرا کو پتا ہے, اور مجھے پتا ہے ہر وقت بیٹھ کے تم دیکھتے رہتے, لیکن مجھے پتا ہے, آپ مجھے بتا چکے ہیں. اور میں ہر ایک کو موازنہ بھی کرتا ہوں کہ کون, مطلب کیونکہ اب تجسس تو ہے نا, یہ تو ہے صحیح کی تلاش میں تو سب نکلے میں. اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ کوشش کروں, لیکن ابھی اتنا میں چاہتا ہوں کہ ہو جائے جو ہونا ہے بیسکلی, لیکن یہ کہ وہ اب اس تلاش میں ہی ہے, ابھی تک راستے نہیں ہے کہیں تک. یہ جناب مٹن چاپس تیار ہیں, اور ہیرا دیکھیے نا یہاں کے آپ قریب کیا زبردست ڈش بنی ہے. بہت جلدی بنا لی, اور تم نے جو کل 3.5 گھنٹے میں چیزیں بنائی تھیں اس کی سبق تھی. 3.5 گھنٹے میں افطاری بنی. حبشی پکوڑے. ہاں, ایسی کوئی بات نہیں, بلکہ میں آپ کو انوائٹ بھی کروں گی, پھر آپ دیکھیے میں کتنا اچھا افطار بناتی ہوں. نہیں مجھے پتا ہے آپ, نہیں مجھے اندازہ ہے کہ آپ اچھا بناتی ہوں گی. ویسے ہرا دھنیا نا, ہرا دھنیا میرا فیوریٹ ہے, مطلب جس کھانے میں ہرا دھنیا کی خوشبو نہ آ رہی ہو نا پسند نہیں آتا. میرے ساتھ یہ ٹماٹر کے بغیر میری کوئی چیز بھی مکمل نہیں ہے, میں جو گھر میں چیزیں بناتا ہوں. گوشت ہوگی. اچھا, دونوں چیزیں ویسے بڑی اہم ہیں مانی بھائی. ہرا دھنیا, میں ہیرا نکلا تھا, ہیرا دھنیا, اور یہ آ گئے جناب یہ جوس, اور یہ ماشاءاللہ. اور آپ کو ایک آمری نسخہ بھی بتا دوں. جی ہاں, حبشی نسخہ ایک ہوتا ہے ہمارے یہاں. گوشت گلانے کے لیے لوگ کچا پپیتا استعمال کرتے ہیں, تو کوئی ضرورت نہیں ہے, اگر آپ کو کچا پپیتا نہیں مل رہا ہے تو پھر پکے پپیتے کے چھلکے آپ پیس لیجئے, اور پھر اسے گوشت یا قیمے میں ملا لیجئے, اور یہ گوشت اور قیمہ گلانے کا بہترین طریقہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ کچا پپیتا, آپ پکا پپیتا اس کے بس چھلکے لے لیں اور اس کو پیس لیں. انسان گلانے کا کیا ہے بیسکلی, جو انسان ڈھیٹ ہو جائے انسان نہیں گلتا, انسان نہیں گلتا, وہ بعد میں گلتا ہے, قبر میں گلتا ہے, قبر میں گل جاتا ہے, سڑ جاتا ہے, لیکن زندگی میں نہیں گلتا. یہ تو آپ ڈرا دیتے ہیں نا, یہ باتیں کر کے یہی سے دل ڈھل جاتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین, اور وقفے کے بعد پھر ہیرا مانی سے گفتگو کرتے ہیں, اور ہیرا مانی کے جونیئر بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں, توتو بھائی کے پاس ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ, اور اس وقت ہمارے مہمان بھی آ چکے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.